अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। एक प्यारी सी सुबह हो चुकी है और मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ और मौसम माशाल्लाह काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। इस वक्त काफ़ी अच्छा मौसम होता है। आज मैं आप लोगों से उसी तरह अपनी डेली की रूटीन शेयर करती जाऊंगी और साथ साथ हम एक टॉपिक पर बात भी करेंगे। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि बहू अच्छी नहीं आई और उसमें मैंने आजकल की लड़कियों के बारे में बताया था कि वो किस तरह अपना बिहेवियर रखती हैं या इस तरह ससुराल का माहौल ख़राब होता है उनकी वजह से। लेकिन आज मैं बात करूंगी कि बाज़ औक़ात ससुराल वाले भी काफ़ी मुश्किलात पैदा करते हैं बच्चियों के लिए जो कि नई शादी होकर जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी सास की, क्योंकि जब एक औरत अपने बेटे की शादी करती है तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी आ जाती है कि अब मेरा बेटा मेरा नहीं रहा, अब ये मेरी बहू का हो गया। अब वो उसी का ही कहना मानेगा और हो सकता है ये मुझे छोड़कर चला जाए या ये कहीं अलग रहने लग जाए, ये मुझे छोड़ ना दे। और इसी सोच को वो लेकर आगे चलती हैं और इसी सोच की वजह से वो अपनी बहू के साथ अपने रिश्ते को मजबूत नहीं बनाती और बल्कि एक अच्छा टॉक्सिक रिश्ता बना लेती हैं। उसको बात बात पर ताने देती हैं, उसको बुरा साबित करने की कोशिश करती हैं। कोई काम नहीं आता तो उसको बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट करती हैं। आजकल क्योंकि लड़कियां ज़्यादा यही देखने में आता है कि पढ़ लिख जाती हैं ज़्यादा और फिर उसके बाद वो जॉब कर रही होती हैं और इसी दौरान अगर उनका रिश्ता आ गया है, शादी हो गई है, तो उनको घरदारी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। और जब वो शादी होकर जाती हैं तो उनकी सास उनको ताने ही देती रहती हैं हर बात पे कि देखो इसको कुछ नहीं आता, इसको रोटी बनानी नहीं आती, इसकी माँ ने इसको रोटी बनाना नहीं सिखाई। तो वो इस तरह के बाज़ औक़ात ये ताने सुन सुन के देखें बाज़ लड़कियां भी फिर ज़ाहिर है वो गुस्सा आ ही जाता है। तो ये एक सिलसिला चलता रहता है और ये एक मैं कहती हूँ कि कई सालों से ये हमारे माशरे में चलता आ रहा है। एक ये घरेलू माहौल तकरीबन सब घरों का सेम ही होता है। वही सास का राज, वही बहू को नीचा दिखाने की कोशिशें, वही सब कुछ, ये एक सालों से एक सिलसिला चलता आ रहा है और जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत है। नई आने वाली लड़कियों को भी स्पेस देनी चाहिए। मेरी वीडियो हो सकता है कोई सास भी देख रही हो, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखें नई आने वाली लड़की को आप टाइम दें और उसको एडजस्ट होने का टाइम दें, उसको स्पेस दें और वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वो एडजस्ट करना शुरू हो जाएगी, सीख जाएगी। अगर उसको कोई काम नहीं करना आता तो वो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी। और नॉर्मली भी हमने देखा होगा कि जैसे लड़कियां बेचारी वो फिर किचन में भी जाकर खड़ी होती हैं, उनको कुछ नहीं आता तो वो सीखती हैं, देखती हैं। लेकिन ना सिर्फ उनकी मुखालफत में सास खड़ी हो जाती है बल्कि जेठानी और देवरानी भी एक अपनी ग्रुप बना लेती हैं सास के साथ और वो फिर उसके सब मिलकर उसकी मुखालफत करते हैं और उसकी एक महाज खड़ा हो जाता है बहू के ख़िलाफ़, जो कि नई शादी होकर एक आई होती है। तो यही होता है, उसके शोहर को भी उसके बदगुमान किया जाता है और इसी तरह का एक माहौल पैदा किया जाता है। और दूसरा एक ये होता है कि सास हर बात में ताने देती है, जहेज़ में ये सामान नहीं आया, जहेज़ में वो सामान नहीं आया। एक तो ये भी हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। और दूसरा ये है कि देखें देवरानी जेठानी आपके सामने तो आपकी फ्रेंड शो हो रही होती हैं कि हम आपकी बेस्ट फ्रेंड हैं और वो हर बात ऐसे मैनिपुलेट कर रही होती हैं कि जैसे बड़ी उनको आपकी फ़िक्र है। आप भी की तबीयत ख़राब है तो बस आराम करें, मैं कर लेती हूँ ये काम। वो सास के सामने आपको एक दूसरी साइड पे बुरा ही आपका एक शो करा रही होती हैं कि ये कुछ नहीं करती और ये सारा काम मैं खुद कर रही हूँ। इस चीज़ से भी हमारी बच्चियों को देखना पड़ता है, ये चीज़ें भी बतानी चाहिए कि देखो आपने खुद अपने अक्ल से भी काम लेना है, देखना है और किस तरह आप लोगों ने इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करना है। इसी तरह होता है कि ये घर के और लोग भी खामखा, जैसे बाज़ नंदों की आदत ये होती है कि वो अपनी अम्मी को खामखा बस बातें पूछती रहती हैं, उसने क्या किया था, इस बहू ने क्या किया, इस भाभी ने क्या किया। तो वो फिर यही बातें खामखा वो करती रहती हैं कि मेरी सास तो ऐसे करती है हमारे साथ और आपने तो अपनी बहू को बड़ी ढील दे रखी है।
اس طرح بھی ہوتا ہے۔ اور پھر ایک یہ بھی میں کہتی ہوں کہ جو ساس ہوتی ہے وہ اپنی بیٹیوں سے ہر بات شیئر کر رہی ہوتی ہے، وہ صبح اٹھتے ہی اپنی جیسے بیٹیوں کو کال کرنا اور اس کو گھر کا سارا ماحول بتانا کہ کیا ہوا تھا، بیٹے نے کیا کیا، بہو نے کیا کیا، سارے دن کی روٹین شیئر کرنا۔ اس سے بھی معاملات مزید خراب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو بیٹی تو اپنے ہی سسرال میں ظاہر ہے اس میں بزی ہوتی ہے، جھگڑوں میں، باتوں میں، تو وہ پھر اپنے ہی اسی مائنڈ سے مشورے الٹے سیدھے دے رہی ہوتی ہے، تو وہ پھر معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ بات کرتے ہیں کہ ان سب سچویشن کو کس طرح ہینڈل کیا جائے۔ تو میری شادی کو تقریباً 16 سال ہو گئے ہیں، اور میں جوائنٹ فیملی میں بھی رہی ہوں اور اب میں سیپریٹ بھی رہ رہی ہوں۔ تو میں اپنے بھی ایکسپیرینس کچھ شیئر کروں گی، اور کچھ میں جو سسرال میں اور پھر اپنے رشتہ داروں میں جو چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں اور کس طرح پھر ان کو ہمیں ہینڈل کرنا چاہیے، یہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، آپ نے نا اپنی خاموشی، جب آپ شادی ہو کر ایک گھر میں ایک فیملی میں جاتے ہیں، وہ ڈیفرنٹ ماحول ہوتا ہے، آپ کا میک اپ بھی ایک ڈیفرنٹ ظاہرہ ہوتا ہے، تو آپ نے بالکل پہلے تو لوگوں کو نا دیکھنا ہے، بولنا نہیں شروع کر دینا ہر چیز میں، ہر اس میں کہ آپ نان سٹاپ اپنے بارے میں بتاتی جائیں، نہیں، بلکہ آپ نے وہاں خاموش رہ کر صرف دیکھنا ہے اور آبزرو کرنا ہے کہ بھئی یہ اس کی کیا عادت ہے، میری ساس کی کیا عادتیں ہیں، میری نند کی کیا عادتیں ہیں، جیٹھانی کس طرح ہیں، ان کو آپ نے دیکھنا ہے، اور پھر اس کے مطابق آپ نے دیکھنا ہے کہ کون زیادہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہے یا کس کی عادتیں کیسی ہیں، تو پھر اس کو اسی کے مطابق آپ ڈیل کر سکتی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نا باؤنڈری سیٹ کر لیں کہ آپ نے نا اتنا ہی فاصلہ رکھنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ باہر مہمان آئے ہوئے، آپ کی شادی شدہ نند آئی ہوئی ہے اور آپ کمرے سے ہی نہ نکلیں کہ بھی میں تو باؤنڈری سیٹ کر کے بیٹھی ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ باؤنڈری سیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک لمٹ بنا لیں اپنی، کہ آپ نے کس حد تک سسرال میں انوالو ہونا ہے۔ آپ نے اپنی ڈیوٹیز تو آپ نے دینی ہی ہے، ظاہر ہے اگر آپ نے کھانا بنانا ہے، مہمان آئے ہیں تو آپ کو بنانا ہی ہے نا، اس میں تو باؤنڈریز نہیں آ گئی۔ بات باؤنڈری سیٹ کرنے کی یہ ہے کہ آپ نے اپنی ساس اور سسرال والوں کو کس حد تک اپنے معاملات میں انوالو کرنا ہے اور کس حد تک نہیں کرنا، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ اور دوسرا ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نا سسرال والوں کے کسی بھی معاملے میں نہیں بولنا، کوئی مشورہ اپنی عقل سے نہیں دینا کہ آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں، کل کو اگر وہ الٹا ہو گیا تو وہ سب آپ کے سر پہ ہی ہو جائے گا کہ اس نے مشورہ دیا تھا۔ آپ نے اپنی کوئی رائے نہیں بتانی، اگر آپ سے کوئی پوچھ بھی رہا ہے تو کوشش کریں کہ بس ٹال دیں اور اپنے نہ کوئی رائے بتائیں۔ تیسرا یہ کام کرنا ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کی خواہ کی بیٹھ کے تعریفیں شروع نہیں کر دینی، میرے بھائی اتنے قابل ہیں، میری بہن اتنی قابل ہے، میری امی اتنا اچھا کھانا بناتی ہیں، میرے ابو اتنے وہ ہیں، یہ ہیں۔ یہ دیکھیں نا، آپ کی جو اچھائیاں ہوتی ہیں نا، جو آپ کا ٹیلنٹ ہوتا ہے، آپ کی ایجوکیشن، آپ کی خوبصورتی، یہ سب چیزیں آپ کی اچھی ہیں آپ کے میکے میں، لیکن یہی سب چیزیں آپ کی مخالفت کا باعث بن جاتی ہیں سسرال میں، کیونکہ نا اس سے دیورانی اور جٹھانی اور نندیں اور ساس ایک جیلسی کا شکار ہو جاتی ہیں اور وہ آپ کی مخالفت شروع کر دیتی ہیں۔ اگر آپ ان سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، تو بھی وہ آپ کی مخالفت کریں گی۔ اگر آپ ان سے زیادہ باشعور ہیں، تمیزدار ہیں، آپ صفائی کا خیال رکھتی ہیں، تو بھی وہ ظاہر ہے جیلس ہوں گے آپ سے۔ اسی طرح اگر آپ ان سے زیادہ خوبصورت ہیں تو بھی وہ خواہ آپ کے خلاف ہی رہیں گی۔ اور ایک چیز کا یہ خیال رکھیں کہ آپ نے ان سے کوئی بھی اپنی گھر کی بات، میکے کی بات ڈسکس نہیں کرنی، تعریفیں نہیں کرنی، بس آپ نارمل آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ آپ نے نا ان کو اپنے پلانز نہیں بتانے بیٹھ کے، کہ ہم اپنے ہسبینڈ اینڈ وائف کی باتیں شیئر نہیں کرنی، اپنے روم کی باتیں شیئر نہیں کرنی کسی سے بھی، اور پھر یہ پلانز نہیں بتانے کہ اب ہم نے یہ کرنا ہے، اب ہم نے وہاں گھومنے جانا ہے چھٹیوں میں، یا اب ہم شاپنگ پہ جانے والے ہیں، یا آپ نے اپنی کسی سے بھی نند سے یا جیٹھانی یا دیورانی سے شیئر نہیں کرنی۔ اور پانچویں یہ ہے کہ آپ نے نا کوشش کرنی ہے کہ اپنی ساس کے ساتھ دوستی بنانے کی کوشش کرنی ہے۔
اگر آپ کی جیٹھانی یا دیورانی آپ کو خلاف کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہیں ساس کے، تو آپ اپنی عقل سے کام لیں اور دیکھیں کہ آپ وہ کس حد تک صحیح بات کر رہی ہیں، اور پھر اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں۔ اور میرا تو یہی مشورہ ہے کہ آپ نا ساس کے ساتھ زیادہ دوستی لگانے کی کوشش کریں، وہ آپ کو زیادہ سمجھے گی، کیونکہ ظاہر ہے آپ اس کے بیٹے کی وائف ہیں، تو وہ زیادہ کچھ ٹائم تو لگتا ہے، دیکھیں محنت تو کرنی پڑتی ہے نا۔ اور یہ چیزیں آپ غور کریں، دیکھیں کہ ساس کن چیزوں سے، کن باتوں سے یا آپ کی کن کاموں سے خوش ہوتی ہے، تو تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور آپ وہ کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ساس کے دل میں خود بخود جگہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اور تیسری ایک پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں ساس کے سامنے نا اپنے شوہر کی کوئی بات اس طرح نہ کریں کہ یہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں یا یہ میری بہت کیئر کرتے ہیں، تو آپ نے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی، بس نارمل رہنا، بس بلکہ ان کو یہ بتا دیں کہ یہ میرا خیال نہیں رکھتے یا یہ میری بات نہیں مانتے۔ بے شک وہ کمرے میں آپ سے کتنے ہی اچھے ہیں، روم میں آپ لوگوں کا ظاہر ہے کتنا ہی اچھا آپس میں تعلق ہے، لیکن آپ نے ساس کے سامنے اور سسرال والوں کے سامنے اسی طرح ہی دکھانا ہے اور یہ شو کرانا ہے کہ نہیں بس یہ تو نارمل سے ہی ہیں، نہیں یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے مانتے، یہ بس ہاں بس ان کی مرضی ہوتی ہے تو بس وہی کام کرتے ہیں، اس طرح شو کرانا ہے۔ اس سے پتہ نہیں کیا، میں نے ایک چیز یہ نوٹ کی ہے کہ ساس کو اور لوگوں کو نا ایک عجیب سی سیٹسفیکشن ملتی ہے۔ اگر چلو وہ خوش ہوتے ہیں یہ باتیں سن کے تو خوش ہو لینے دیں ان کو، اور اس سے یہ ہوگا کہ نا وہ ایک ٹو میں نہیں لگے رہیں گے کہ آپ کا رشتہ کیسا چل رہا ہے۔ تو یہ 2-3 کچھ باتیں میں نے میرے مائنڈ میں آئی تھی، تو یہ میں نے پھر سوچا کہ میں یہ ڈسکس کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔